الأنبياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، اج دی اس نشست دے اندر چند باتاں تواڈی گوش گزار کرن دا ارادہ رکھدا اللہ رب العزت حق گل آکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ دو چیزاں اساں اکثر سندے ہاں، ایک اسلام اور دوسرا ایمان۔ اسلام اور ایمان انہاں دے اندر فرق کے رہے۔ میں مختصراً اس دی تھوڑی جی پہلے وضاحت کرے سا وقت تانوں پتہ لگ سی بھئی جس وقت بندے دے اندر ایمان آوے تے وقت اس دی پوزیشن کے ہوندی ہے۔ اسلام دا مطلب اے ہوندا ہے کہ بندے دا ظاہری حلیہ، ظاہری اعمال، ظاہری طور طریقہ اس تعلیمات دے مطابق ہوئے جیری تعلیم میرا تواڈا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا ہے۔ جس بندے دا ظاہر اور اعمال اور آؤٹ لک اے نبی دی تعلیم دے مطابق ہے اس نو آکھیا ویندا ہے مسلمان، اور اس دا نام ہے اسلام۔ لیکن ایمان دا تعلق بندے دے ظاہر نال نہیں، ایمان دا تعلق ہے بندے دے باطن اور اندر دے نال۔ ایمان دا مطلب اے ہے کہ او دعوت، او پیغام، او مقصود، او وجہ جیری وجہ تو آمنہ دلال نو مبعوث کیتا گیا ہے، او دعوت تے پیغام بندہ اپنے دل دے اندر بیٹھا لوے تے یقین تے عقیدہ پختہ کر لوے، اس نو آکھا ویندا ہے مومن تے اس دا نام ہوندا ہے ایمان۔
گل سمجھ آئیے؟ ظاہری اعمال وضاقتہ ظاہری ڈھیل ڈھال اینو آکھا ویندا ہے اگر دین دے مطابق ہے تا اسلام، اور اگر اندر ہے او چیز دعوت محمدیہ اندر ور گئی ہے دل وچ، بس او دا مطلب ہوندا ہے ایمان تے اے کم کرن والا مومن، اے ظاہری کم کرن والا مسلمان اور اندر دا کم کرن والا مومن اور ایماندار بندہ۔ یاد رکھو بھائیو، ساڈا اوورآل معاشرہ، ساڈی ظاہری پوزیشن بھی پوری مسلمانہ والی نہیں، گل کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے۔ ساڈی ظاہری پوزیشن تے ظاہری اعمال او بھی ساڈے پورے مسلمانہ والے نہیں، اور حقیقی معنی دے اندر اگر نظر دوڑاؤ تو ساڈا اندر بھی صحیح طریقے نال مومن نہیں ہے۔ نا یہ مسئلہ ساڈا، یہ ساڈا بہت بڑا پرابلم ہے کہ اساں زبان دی حد تک مومن ہاں، تلے ساڈا او ایمان نہیں اترا جیڑا اترنا چاہیدا ہے، اور اساں نا دی حد تک زبان دی حد تک مومن تے نا دی حد تک مسلمان ہاں، ساڈا ظاہر تے اعمال تے کردار تے گفتار تے رفتار ساڈے اعمال اونج نہیں جنجے محمد الرسول اللہ نے سکھائے۔ دونوں چیزاں دی کمی، دونوں چیزاں دا فقدان ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اے اسا اکٹھے بیٹھے ہیں نا، اسے گل دی اسا فکر کرنی ہے کہ میرا ظاہر انجے بنے جنجے محمد دی تعلیم ہے، تے میرا اندر تے باطن انجے بنے جنجے محمد دا پیغام ہے۔ اور حقیقت دے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی ایک 1.25 لاکھ دی جماعت تقریباً ہے، یا بعض روایات 1,40,000 یا 44,000 صحابہ دی تعداد لکھی گئی ہے۔ انہاں صحابہ دا ظاہر تے باطن دونوں انجے آئی جنجے محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے، اور پھر نتیجہ نکل دا آئی کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے اے سچے شاگردان، سچے عشاق، سچے صحابہ، اے لوگوں نو پتہ ہے کیا دیان، اور لوگوں انجے ہو ونجو جنجے اساں ہاں، تے لوگ وقت صحابہ دی نقل چکرے نا، اللہ انہاں واسطے بھی آخر دیتا ہے والذین اتبعوہم بے احسان، جے میرے محمد دے صحابہ دی نقل چکیتی ہے میں اللہ انہاں تے بھی راضی ہو گیا۔ اور سچی تے ایمانداری دی گل اے ہے بھئی میں اے دعویٰ کہندے سامنے نہیں کر سکدا یار انجے مسلمان ہو جنجے میں ہاں، شاید تواڈے جو کوئی کر سکدا ہوئے، اللہ کرے ہون ایسے بندے، اللہ کرے تو سارے ہو، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت دے اندر نظر دوڑاؤ نا تا سانو یہ جا بندہ اج بہت گھٹی نظر آسی جیرا اے دعوے نال آکھ سکے یار انجے مسلمان ہو جنجے میں مسلمان ہاں۔ اج اساں اپنے دین دا حقیقی معنی دے اندر ثبوت تے عملی ثبوت پیش نہیں کر سکتے، یہ ساڈا بہت بڑا کمزور پوائنٹ ہے، اے دی اساں فکر کرنی ہے۔ اے جڑے پروگرام ہوندے انہاں دا مقصد نال اے بھی ہے کہ میری تے سارے سامعین دی اصلاح ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ آیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، آکے آکھن لگا یا رسول اللہ، قالت الاعراب آمنا، نواں بندہ دیہاتی بندہ آیا، اس آکے آکھے قالت الاعراب، عربی بندہ آیا، اس آکے آکھے آمنا، میں ایماندار ہو گیا، مومن ہو گیا، اللہ پاک تا دلان دے حال جانن والا ہے نا سارے ایمان، اللہ پاک دلان دے حال جانن والا ہے۔ اللہ نے فوراً جبرائیل نو بھیجے، جاؤ جبرائیل
میرے نبی نو جا کے دس تے میرے نبی نو آکھو جو اللہ کہہ رہے ہے اعلان کر کے اس 99 آون والے بندے نو دس دیو قل لم تؤمنو تو اجے انجے مومن نہیں بنا جنجے مومن بننا چاہیے انجے مومن تو نہیں بنا بلکہ ولیکن قولوا اسلمنا سورت حجرات ہے تے آخری ایتن 26ویں پارے علماء کو پوچھ لینا فرمایا ولیکن قولوا اسلمنا او ایمان دا دعویٰ کرنے والے ایمان اجے تیرے دل دے اندر تے سینے دے اندر داخل نہیں ہویا بلکہ اجے چھڑا تو مسلمان ہو گئے ہیں اور جریاں مسلمانوں نو دیکھ کے نمازاں پیا پڑھ دیں یا دیگر اعمال پیا کریں دیں اجے تیرے ظاہر تے اسلام آئے تو مسلمان ہوئے ہیں اجے تیرے دل دے اندر ایمان داخل نہیں ہویا اگر کہ بندے دے دل دے اندر ایمان داخل ہو ونجے و تو اپنی رگ تے شاہ رگ تے گلہ تک کٹا دیندہ ہے محمد دے طریقے دے خلاف نہیں کر سکتا ایمان دی ایک طاقت ہے ایمان دی ایک طاقت ہے او بندہ وقت دے نبی دی مخالفت نہیں کر سکتا ہر قسم دی قربانی دیون واسطے تیار ہو ویندے لیکن اللہ دے نبی دی تعلیم نو قربان نہیں پیا کریندا اللہ نے قرآن دے اندر ایک واقعہ لکھا ہے توجہ نال سن آخری پارہ ہے اور اس دے اندر اللہ نے سورت بروج دے اندر واقعہ ذکر کیتا ہے اور فرمایا والسماء ذات البروج اور لوگوں میں اللہ نو قسم برجال آسمان دی والیوم الموعود میں اس دن دی قسم جیرا ول ول کے ہر سال آندہ ہے قربانی والا دن اور پھر فرمایا وشاہد ومشہود او لوگوں میں نو قسم عرفات والے دن دی ومشہود تے میں نو قسم جمعے والے دن دی اللہ کیوں قسمیں پہچانا ہے اللہ فرمائے میں قسمہ اس گل تو پہچانا کہ ایک واقعہ تو انہوں سناونا چاہنا اللہ کیرا واقعہ اللہ نے ذکر کیتا ہے مفسرین نے تفسیران دے اندر لکھے ہے فرمائے کہ ایک یوسف ذو نواس ناندہ بادشاہ گزرے ہیں او دے عدالت دے اندر تے او دے احاطے دے اندر ایک پرانا بزرگ آئی او بزرگ بڑا جادوگر رہی بڑا شوبدہ باز آئی بڑا فنکار آئی بڑا جادو دا فن دا ماہر آدمی آئی او بڑھا ہومن لگ گیا وال چٹے آگئے وال سفید ہو گئے اور یاد رکھو میرے بزرگو اللہ دا واسطے جس وقت وال چٹے آونجن اے دا مطلب ہوندے ہن تواڈا وقت قریب لگدا جا رہے ہیں انہیں پتہ تا کہندا کوئی نہیں کہندی موت کس وقت آوے گی لیکن جس وقت اگر وال چٹے آونجن سفید وال آونجن اے سگنل تے اشارہ ہوندہ ہے کہ ہون تواڈی موت دا وقت نیڑے لگدا جا رہے ہیں اور جنہیں ریلوے لائن ہوئے اتھے پتہ تا کوئی نہیں کہ کس وقت کوئی ریلوے گڈی گزر جائے پتہ تا کہنو کوئی نہیں ہوتا انہاں اپنے بندہ نو پتہ ہوندہ ہے محکمے والا نو لیکن اگر سگنل ڈاؤن تھیا کھڑا ہوئے اور اچانک پتہ لگ ویندہ ہے اور جیرا سگنل ڈاؤن ہو گیا ہے سمجھ لو گڈی دا ٹائم ہو گیا تے آمن والی ہے او مواحدو او بزرگو او مسلمانو جس وقت وال چٹے ہو ونجن اللہ دی قسمیں اے اللہ دی طرفوں سگنل تے اشارہ ہوندہ ہے او جوانا تین جوانیاں گزاریاں
ہن تو بڑھا ہونا شروع ہو گیا تے بڑھاپے تو بعد اور کوئی چیز نہیں سوائے موت دے. کیوں بچہ ہوندا ہے او دے دل وچ خیال ہوندا ہے میں بڑا ہو کے جوان ہوواں. او جوان ہوندا ہے او دا دل دے اندر خیال ہوندا ہے کہ یار میں بڑھا ہو ساں. وقت جس وقت بڑھا ہوندا ہے وقت او دا خیال ہونا چاہیے کہ ہن میری موت دا وقت قریب آ گیا ہے. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ ہے غالباً ترمذی شریف دی حدیث ہے او دے اندر فرمایا ہے اس بڑھے بندے نال اللہ بہت نفرت کریندا ہے جیرا بڑھا ہو کے بھی زناکاری کریندا ہے حرام کم کریندا ہے. اس بڑھے تو اللہ بہت نفرت کریندا ہے. اور ایک ابن ماجہ دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس وقت کوئی جوان بندہ بڑی پیاری حدیث ہے سارے واسطے بڑی زبردست حدیث ہے توجہ نال سنو. فرمایا ہے ابن ماجہ دی حدیث دا مفہوم ہے جس وقت کوئی بندہ اپنی جوانی اللہ دے حکم دے مطابق گزاردا رہندا ہے تے گزاردا رہندا ہے 40 سال دا جس وقت وہ بندہ ہوندا ہے او جوان 40 سال دا جس وقت ہوندا ہے اللہ فرشتیاں نو آندا ہے او فرشتو اے جوانی دے اندر میں اللہ نو راضی کرن والا جوان ہے خیال کرو ہن اے 40 سال دا ہو گیا ہے اے دے نال ذرا نرمی دا معاملہ کیتا کرو. اللہ کیرا مہربان ہے فرمایا نرمی دا معاملہ کیتا کرو. وقت وہ 40 سال والا بندہ جس وقت 60 سال دا ہو ویندا ہے تے ہوندا اللہ دا فرما بردار ہے نیکیاں کردیاں زندگی گزریندا ہے. جس وقت 60 سال دا ہوندا ہے اس وقت اللہ فرشتیاں نو آندا ہے آ فرشتو سن لو اے 60 سالہ جیرا بندہ ہے اس واسطے میں تانوں اعلان کر کے پیا دسینا اج دے بعد اے کوئی نیکی دا کم کرے نیکیاں تا لکھیاں کرو اے دے کول کوئی قصور ہو ونجے او دا قصور تے گناہ نہ لکھا کرو. اللہ کتنا بڑا مہربان ہے اللہ کتنا شفیق ہے اپنے بندے نال. بندے دی دل تے ارادہ تے نیت ٹھیک ہونی چاہی دیئے اپنا دلو ہو کہ بندہ اللہ دی نافرمانی نہ کرے. وقت اللہ کیڑیاں رہتا تے چھوٹا بندے نو دیندا ہے 40 سال دا ہوئے ہے تے فرشتہ نو اللہ دا پہ ہے اے دے نال نرمی دا معاملہ کرو. وہ 60 سال دا ہوئے ہے تے اللہ فرما رہے ہیں ہن اے دے گناہ نہ لکھو اے دیاں نیکیاں لکھ دے جاؤ گناہ نہیں لکھنے. جس وقت تو بندہ 80 سال دا ہوندا ہے اے بزرگو اللہ دی قسم بہت وڈا انعام ہے توجہ کرو. جس وقت او بندہ 80 سال دا ہوندا ہے اللہ پاک فرماندے نے او میرے فرشتوں ہن رجسٹر بند چا کرو. کیوں اللہ اے دے عمل نہ لکھا. اللہ فرمایا اے میرا فرما بردار بابا تے بزرگے ہن انج کرو رجسٹر بند چا کرو. ہن ایک گل رجسٹر دے اتے لکھ دیو کیڑی گل ہوا اسیر اللہ فی الارض کہ اے دنیا تے اللہ دا قیدی ود ہے. توجہ کر بڑا مزہ سی تینوں گل سن کے او فرشتوں اے دے رجسٹر تے لکھ دیو اے اللہ دا قیدی ود ہے. اللہ قید کوئی چنگی گل تا کوئی نہیں. اللہ فرمائے او لوگو او فرشتوں اے دنیا دی قید نہیں اے میں اللہ دی قید ہے تے اے میرا قیدی ہے. کیا مطلب ہے اللہ فرمائے تسا انج کرو رجسٹر بند کر کے اتے لکھو اللہ دا قیدی ہے. اے دا مطلب ہے کہ ہن اے دی ساری زندگی دے قصور تا اللہ انہیں معاف کر دیتے نے. ہن اج دے بعد 80 سال دا بابا جس وقت اللہ دے سامنے ہاتھ چیسی فرمایا میرے اس فرشتوں سن لو میرا اعلان ہے اے دیاں دعاواں میں اے دی نسل واسطے قبول کرے سا. بابا منگدا پہ اللہ جنت دے
نتیجہ کہ نکلا اللہ دے پتر نو جنت دیو، بابا منگ دے اللہ مینو جنت دے، مینو کامیابی دے، اللہ دے دھی نو کامیاب چا کرو، بابا دے اللہ مینو جنت دے، اے دے پوتریاں پوترا نو کامیاب کرو۔ کیوں؟ اے بندہ پوری زندگی اللہ نو راضی کر کر کے آیا ہے، 40 سال دا ہویا ہے، نرمی ہو گئی، 60 سال دا ہویا ہے، گناہ لکھی ونا بند ہو گئے، تے 80 سال دا ہویا ہے، تے ایسا داتا دھوتا فرشتہ صفت انسان بن گئے کہ اے دے اپنے قصور انہی معاف ہو گئے۔ اے ہاتھ چند ہے، اے دے ہتھاں دی برکت نال اللہ او دے پورے گھرانے دا بیڑا پار پیا کر دے۔ اس واسطے میرے بھائیو یاد رکھو، اے جرے سفید ریش بزرگ ساڑے واسطے اللہ دی قسمیں وڈے اللہ دی نعمتیں اللہ دا انعامیں، انہ دی قدر کرو، انہ دے اتھے ہوئے ہاتھ، او جرے کم دے ہاتھ انہ دے اٹھیں دے دعاواں واسطے اللہ دی قسمیں۔ اللہ فرمایا جس وقت ہاتھ اٹھیں دے تے کم دے پہ ہوں دے، اس وقت انہ ہتھانو خالی ولاون تو میں اللہ نو بھی حیا آندے، اللہ نو تے حیا آندے۔ او پترا، او اولاد، او بیٹی، تو بھی سوچ اللہ دا واسطہ ہی، او جیرے دے ہاتھ اٹھے ہیں تو اللہ حیا پیا کر دے، تو بھی اس دا حیا کیتا کر، تو بھی او دا لحاظ کیتا کر۔ اے دا دماغ ہون بچیاں دی طرح ہوندہ جا رہے ہیں، اے دا دماغ کمزور ہوندہ ویندہ ہے، سوچ محدود ہوندی ویندی ہے، رب دا واسطہ ہے اے دا خیال کیتا کر، اے دا لحاظ رکھیا کر، اے دی خدمت کیتی کر۔ اے ہاتھ چیندے دعا دے لفظ زبان تو اٹھیندے تے چیندے اللہ تیری کم دے اندر، تیرے عمر دے اندر، تیرے مال دے اندر، تیری اولاد دے اندر، تیری ہر چیز دے اندر اللہ برکتاں پیدا کر دیں دے۔ اس واسطے بزرگوں نہ ستایا کرو جوانو، گل تو اور پیا کردہ ایمان دی، لیکن گل چٹے والا تو گل یاد آ گئی ہے۔ اللہ تے میں درخواست کرے ساں یہ سفید ریش بزرگ بیٹھیں، اللہ دا واسطہ ہے اپنی اولاد واسطے خوب دعائیاں کیتیاں کرو۔ اوکے روایت چاہندہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دی والدہ ہو گئی ہیں فوت، سفید ریش والدہ تے سفید والاں والی والدہ تے فوت ہو گئی ہیں۔ جس وقت فوت آئیاں تے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کول گئے نا کوہ طور تے، اللہ فرمایا موسیٰ ہن ذرا سنبھل کے چلا کر، او دعاواں دیوان والی مشین مک گئی ہے۔ اللہ دی قسم ہے بس جس وقت بیٹا یا بیٹی گھروں نکلن لگ دیں تے روانہ ہومن لگ دیں، ماں پیو نو آنکھن دی لوڑ نہیں پوندی، انہاں دی زبان خود بخود دعائیاں واسطے جاری ہو ویندی ہے۔ وہ ایک میں پوسٹ پڑھی آئی بھئی کیڑا عجیب وہ بندہ ہے جیڑا لوگوں نو آدھا ہے میرے کن دعا کرو تے ماں گھر بیٹھی ہے، ماں نو نہیں آدھا یا ماں دی دعاواں دا مستحق نہیں پہ بندا، خدمت کر کے تے مولوی صاحب نو تے قاری صاحب نو تے شاہ صاحب نو تے پیر صاحب نو آدھا میرے واسطے دعائیاں کرو۔ او بھائیو یاد رکھو او وقت بعد دے، پہلے جیری ماں بیٹھی ہے او دی خدمت کر، ابا جی گھر چرپائی تے ہے او دی خدمت کر، تینوں آنکھن دی لوڑی کوئی نہیں، اللہ تینوں خود بخود کامیاب کر دے گا۔ ایک اور گل بھی یاد آ گئی ہے، تھکی ہوتے کوئی نہ ہونا، میرا گلہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو گیا الحمدللہ، اللہ خیر کرے سی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے نبی اسارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان، فرمایا ہر نبی دا اللہ جنت دے اندر ایک ساتھی تے ہواری بنیندہ ہے، یہ او دے نال ٹچ ہو سی، ساتھی تے دوست تے فرمایا ہے او لوگو سن لو میں محمد دا ساتھی جنت دے اندر عثمان ہو سی۔ کیا عثمان تیرا مقام ہے؟ آج لوگ تا بکواس کریں دے نا عثمان بن عفان نو، اللہ انہوں نے ہدایت دے وے، نہیں تے اگر ہدایت مقدر نہیں تے اللہ انہوں نے تباہ و برباد کرے۔ تے موسیٰ علیہ السلام سوال کیتا بھئی اللہ میرا کیرا رفیق ہونا ہے جنت دے اندر، تو جو آکھے ہے بھئی ہر نبی دا رفیق تے دوست ہو سی جنت ہے تے میرا کیرا دوست ہو سی؟ روایت دے اندر آندہ ہے اللہ فرمایا فلاں او جرا گوشت نہیں لیندہ کسائی او تیرا دوست ہو سی جنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے بھئی کسائی تے نبی دا بھائیوال
نبی دا یار تے دوست، اے دا مطلب یہ ہویا بھئی خاندانہ دا اعتبار اللہ دے ہاں نہیں چلدا، اللہ دے ہاں چلدا ہے بندے دی صفتاں دا اعتبار۔ بندہ دلو ٹھیک ہوئے تو اللہ ایڈا اچھا مقام دیندا ہے، جنہیں بلال حبشی نو جتا جا ہے، بلال نو اچھا مقام دیتا۔ انہیں فرمایا کہ فلاں کسائی جرہ ہے نا جی، او تہاڈا بھائیوال ہو سی، جنت دے اندر دوست ہو سی، رفیق ہو سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دل چاہیا بھئی یار میں جا کے او دی زیارت بھی کراں، انہوں دیکھاں بھی صحیح تے جا کے نوٹ کراں بھئی یار کیرا کام کریں دے جو اللہ نبی دا رفیق بنایا چاہ۔ تا حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تے نال باہ کے تے مشاہدہ کریں دے رہے، او پورا دے نارمل روٹین دے اندر نا او جنہی گوشت وغیرہ بنایا تے ویچا تے سارا کام کیتا۔ اس وقت چھٹی دا ٹائم ہویا، اتنا سارا گوشت اس چایا اپنے شاپر یا تھیلے چ پایا تے ٹرن لگا تے موسیٰ علیہ السلام فرمایا یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا، اجازت ہے؟ اس نے کہا آؤ جی حضرت۔ اور انہوں نہیں پتا کہ اے موسیٰ ہے تے موسیٰ علیہ السلام نو تے اللہ وحی چکی تھی ہے بے فلانا بندہ تیرا رفیق ہے۔ او موسیٰ علیہ السلام نو آدھا جی آیا نو آؤ جی نال چل پہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام او دے نال او جس وقت گھر پہنچے، گھر جان دے گی اس بندے نے سب تو پہلے اپنی ماں دے کول حاضری دیتی ہے۔ رب دا واسطہ ہے جوانوں، بوڑھے تو بوڑھے ہیں نا، وہ تو وقت گزار بیٹھے ہیں، جوانوں کی بات کر رہا ہوں۔ رب دا واسطہ ہے جوانوں، اس وقت اپنے بیوی بچوں واسطے کوئی کھاون پیون دی شے اندے ہو نا، پہلے ماں پیو دی خدمت پیش کیتی کرو۔ اے اس عمر وچ پہنچ گئے کہ توں تے میں تے دو دو تے ترے ترے روٹیاں کھاندے آنا، انہاں بیچاراں دے دو دو ترے ترے نوالے ہوندے نصیب وچ۔ انہیں آ رہے نا بزرگ بیچارے بس چکھ دین روٹی، ٹھیک ہے، انہاں تیری چیز کھا نہیں ونجنی۔ دوجی گل ہے پوری زندگی انہاں تیرے کھوایا ہے، تینوں کھوایا ہے، تے ہن تیرے دل دے اندر شیطان خیال چپایا مت او کھا ونجن میری بیوی بکھی رہ ونجے۔ یہ بڑی غلط سوچ ہے۔ انہاں ماں پیو دی خدمت دے اندر پہلے گئے کرو، انہاں دے سامنے چیز رکھی کرو۔ اللہ دی قسم ہے میرا ایمان اے گل آدھا ہے، میرا ضمیر اے گل آدھا ہے، ماں پیو پتہ کیا آکسی پتر پہلے اپنے بچوں نو سڑ کے لے آیا کٹھے باہ کے کھسا، انہاں لگی ہضم نہیں کرنی چاہ، نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ اسے ماں پیو جو دل چو دعا نکلنی ہے تیرا بیڑا پار ہو ویسے۔ اجے موضوع نہیں ماں پیو والا ورنہ تو انہیں بڑی گلہ سنوا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نال ہو گئے، گھر پہنچے تے او بندہ سدھا گیا ماں دے کو۔ تے ایک اور گل بھی دساں توانوں کہ جس وقت جوانوں بزرگوں بھائیوں ساتھیوں جس وقت گھروں نکلن لگے کرو تے ماں اگر تہاڈی سلامت موجود ہے یا ابا جی صحیح سلامت موجود ہے انہاں دے کول اجازت لے کے نکلے کرو۔ اے دیاں بڑیاں برکتاں نے، اللہ دی قسم ہے بڑیاں برکتاں نے۔ میں او بندے بھی ڈٹھے نے یہ بیچارے گھر تا انہاں دا علیحدہ ہے باعث مجبوری، لیکن جس وقت او نکلن لگ دے نا اپنے کم دھندے نہیں، اپنی ماں لے گھر آ کے ماں دے قدم چوم کے ماں دے پیراں تے ہاتھ لا کے اجازت منگ کے ویندے نا، انہاں بندوں میں آج تک ناکام ہوندا نہیں ڈٹھا۔ ٹھیک ہے جوانوں سن رہے ہو باتیں، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ میں تو انہوں آکھیا ہے ساری جیریاں محفلن اے صرف انہیں ٹوٹل پورا نہیں کرنا بھئی حاضری لگ ونجے تے گل مک ونجے نا، میری بھی اصلاح تے تواڈی بھی اصلاح ہو جائے۔ او بندہ گیا اپنی ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے او دے کول گیا، او دا حال حوال جاندیا گھدا چپ ہو گئے۔ آپ سب بیٹھے ہو ادھر سیل تو نہیں مک گئے، وہ تو ہے آن۔ تھوڑا درود شریف پڑھ لو، بغیر سپیکر دی گلا نہیں چلتا، ناراض نہیں ہونا۔ قاری صاحب حافظ صاحب ہیں سیل لیا انہاں دے کولو تے اے بھی جوانوں اللہ دا واسطہ ہے آندیاں جاندیاں ماں پیو دا حال پوچھیا کرو۔ صرف تواڈے پوچھن نال انہاں دی زندگی دے ساہ ود ویندے نے۔ مطلب اے نہیں بھئی زندگی لمبی ہو ویندی ہے، مطلب اے زندگی سکھی ہو ویندی ہے۔ ٹھیک ہے تو او بھی گیا اپنی اس بوڑھی عورت دے کولو، اتھے جا کے او دا حال حوال لیا، بات اس واسطے خود کھانا تیار کیتا۔ اے گل بھی نال سمجھو ماں پیو میرا ہے نا تم خدمت بھی میرے تے فرض ہے۔ اگر میری بیوی میری ماں دی خدمت کریں دی ہے، میرے ابے جی دی خدمت کریں دی ہے، اللہ دی قسم ہے او دا بھلا ہے، او دا بھلا ہے۔
ٹھیک ہے، لیکن اصل میرے تے فرض ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بد اخلاق بیوی آ ونجے جیری ماں تواڈی ماں تے تواڈی والد دی خدمت نہیں کریں دی، تے اس دا اے مطلب نہیں بھئی تسا بری و ذمہ ہو، بلکہ تواڈے تے خود فرض ہے تسا آپ کرو. سمجھ آئی؟ تے بہرحال اس نے کھانا شانا بنایا، چوری شوری بنائی تے ماں نو چمچہ نال کھوا رہا ہے. ماں جس وقت کھا لئی تے ماں دا منہ مبارک صاف کیتا تے پیچھے ہٹن لگے تے موسیٰ علیہ السلام دے کھڑے سارا فرمایا یار یہ کون ہے مائی؟ اس نے کہا جی میری اماں جی ہے، میری والدہ محترم ہے. اچھا اے دس بیٹا یہ جس وقت کھانا بنایا ہے تے چوری بنائی ہے تے کھانا کھوایا ہے تے اس وقت اے جس وقت کھا لیا تبت اس تھوڑے جے ہونٹ ہلائن یہ کیا دی آئی؟ اس نے کہا جی ماں جو ہوئی دعاواں دی مشین او آدھی اے پتر اللہ شاءاللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بنائے. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا اور تینوں مبارک ہوئے، تیری امت دی دعا قبول ہو گئی ہے. میں موسیٰ ہاں، اللہ میرے نے وحی کیتی ہے قیامت دے دن جنت دے اندر تو میرا ساتھی ہوئے گا. بھائیو ماواں تے والدین اے بہت بڑی نعمت نے. چلو ہن اپنے موضوع تے آؤ جی جیڑی گل پہ کریں دے اسے. بڈھا آدمی ہے، سفید بال ہو گئے تے بڑا جادوگر رہے. گل یاد آ گئی ہے؟ اچھا تے آکھن لگا جی میں بڈھا ہو گیا تے ہن انج کرو کوئی نوجوان میرے حوالے کرو جس نو میں اے فن سکھا دیواں تاکہ میرے مرن تو بعد تواڈا نظام چلدا رہے، میرے مرن تو بعد تواڈا نظام چلدا رہے. اس بادشاہ نے آکھے تلاش کرو. تلاش کر دیاں ایک نوجوان لڑکا او انہاں چنیا تے منتخب کیتا، او دی ذمہ داری لگائیے. اج دے بعد بادشاہ دی عدالت دے اندر تو آونے تے اس بڈھے جادوگر دے کول جادو سیکھنے. او تو گھروں آندا ہے فجر دے وقت صبح آندا ہے، آ کے بادشاہ دی عدالت دے اندر اس بڑھڑے جادوگر دے کول جادو دا فن پیا سکھدا ہے. توجہ کر اپنا موضوع یاد رکھنا ہے. ایک ہوندا ہے اسلام اور دوسرا ہوندا ہے ایمان. جس وقت بندے دے اندر ایمان داخل ہو ونجے وہ تو سب کچھ تا قربان کرن تے تل ویندا ہے، ایمان نو ضائع نہیں ہون دیندا. اللہ دی قسم ہے اللہ کول دعا کیتی کر اللہ شاءاللہ تینوں تے مینوں بھی ایمان نصیب کرے. اچھا او نوجوان آندا ہے آ کے فن سکھدا ہے. جس وقت راستے تو گزردا ہے جنگل دے اندر ایک جھونپڑی جئی انہوں نظر آئی ہے. اس نوجوان نے تک ماری ہے ڈٹھا ایک بوڑھا آدمی اس جھونپڑی دے اندر بیٹھا ہوئے ہے اور اللہ دی نازل شدہ کتاب او جری اس وقت انجیل شریف آئی اللہ دی کتاب او دیو تلاوت بیٹھا کریں دے. اے نوجوان نے جس وقت ڈٹھا ہے چند لفظ دے کنتے پہ اس نے توجہ کی تھی وقت اگے چلا گیا واپسی تے آیا وقت آکے ڈٹھا ہے او بابا انہیں او انجیل شریف دی تلاوت بیٹھا کریں دے. اس نے وقت توجہ کی تھی اور جری تلاوت کرن والا بابا آئی انہوں بھی خیال آ گیا یارے نوجوان متوجہ ہو رہے ہیں. اس بابے نے ایک دن اس نوجوان نو بلا لیا ہے او پترا کتھے ویندا ہوندا ہے تے کڈے آندا ویندا ہے تے کیوں ایتھے رکدا ہے. او سارا ماجرا دسیا کہ میں جو جادو سکھن ویندا ہوندا اور میں تواڈے کول ایتھے گزر دے وقت اے جیڑا تساں کتاب پڑھ دے بیٹھے ہوندے ہو اس دے نال مینوں بڑا سکون آندا ہے، بڑا اطمینان آندا ہے، بڑی مینوں تسلی تے تشفی ہوندی ہے. اس واسطے میں ذرا رک کے چند جملے تواڈے کول سن لیندا. او مسلمانو اللہ دی قسم ہے جیڑیاں بھی اللہ آسمانی کتاباں نازل کیتیاں انہاں دے اندر اللہ ایک خاص کرنٹ پہ
پیدا کیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس قرآن دے سنن والا یا اس کتاب دے سنن دا عادی بن جائے، جب تک وہ نہ سنے اس وقت تک انہوں آرام کوئی نہیں آندا۔ اے ساڈے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دا واقعہ آئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی عادت مبارکہ آئی، رات دے وقت بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے اللہ دا قرآن پڑھ دے ہوندے ہیں۔ ابو جہل نو چسکا پہ گیا، قرآن دا ایک عجیب کرنٹے، قرآن دا ایک عجیب کھینچاؤ ہے، قرآن دی ایک عجیب تاثیر ہے۔ ابو جہل نو ایدہ چسکا پہ گیا، اس نے آ کے سنیا قرآن، اگلے دن وقت آیا تے وقت سنیا، انہیں دی روٹین بن گئی۔ یہ توڑی محمد دا او قرآن سننا لویا، ابو جہل نو رات نیند کوئی نہیں آندی ہوندی۔ ایک دن جس وقت چھپ چھپ آ کے او آئے محمد دا قرآن سن کے واپس پیا ویندے، نال اور دو بندے بھی کا آگے آمنا سامنا ہو گیا۔ انہاں پوچھے ابو الحکم ابو جہل کتھے گیا ہے؟ پہلے تے اس بہانہ کیتا ہے وقت دسے ہیں یار اللہ دی قسم ہے اسا دن دے وقت تا محمد نو جھوٹا دے رانے ہاں، محمد نو قذاب دے رانے ہاں، لیکن رب کائنات دی قسم ہے جب تک اس محمد دی زبان وچوں میں ابو جہل قرآن نہ سن لے وہاں اس وقت تک مینوں نیند تے سکون نہیں آندا۔ مسلمانہ، کلمہ پڑھنے والے، موحدہ، دیوبندیہ، تو بھی تیہ مزاج چا بنا۔ اللہ دی قسم ہے اج دنیا آدھی پھر دیئے میوزک روح دی غذا ہے، اے لعنت ہے اللہ دی قسم روح دی غذا کوئی نہیں ہے۔ اے دے نال ایمان مٹ ویندے، اے دے نال روح مردہ ہو ویندے، اے دے نال بندے دے اندر زنا دا شوق پیدا ہوندے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، میوزک روح دی غذا نہیں، اللہ پاک نے اگر روح دی غذا بنائیے تو آسمانی کتاب قرآن بنائیے، تو بھی قرآن نال محبت پیدا کر، قرآن سنن دا تے پڑھن دا اپنا معمول بنا۔ اچھا انہی طرح جو جوان نو بھی چسکا آمن لگ گیا تے مزہ آمن لگ گیا۔ اس جس وقت لنگ دے وقت اس بابے نے انہوں روکے ہے، بابے آکھے او پترا اگر تینوں اتنا سکون آندا ہے تو انج کیتا کر، جان دے وقت بھی تھوڑا ٹائم مینوں دتا کر تے واپسی وقت بھی تھوڑا ٹائم مینوں دتا کر۔ بے شک تو اپنا جادو سکھدا رہے لیکن تھوڑا جہا ٹائم مینوں دتا کر۔ بچہ ایگری ہو گیا تے رضامند ہو گیا، اس بزرگ دے کول او انجیل شریف سکھدا رہیا تے سکھدا رہیا۔ اللہ دی قسم ہے اللہ دی کتاب جیری نازل شدہ ہوندی ہے او دی اللہ نے تاثیر رکھیے۔ بندہ سچے دل نال اللہ دی کتاب نو پڑھ لوے، اللہ او دے سینے دے اندر ایمان کٹ کٹ کے بھر دیندا ہوندا ہے۔ وقت ایو جا ایمان اللہ بھریندا ہے وقت او نکلن دا نا نہیں لیندا ہوندا۔ انہیں اس بچے دے سینے دے اندر بھی ایمان علی نعمت دولت آ گئی، بھری گیا، حتیٰ کہ ایک دن نوجوان راستے تے جا رہے ہیں، راستہ مین سڑک تے ٹرک بنا ہوا ہے، اتھے راستہ بند ہویا کھڑا ہے، دونوں پاسوں عوام کھلیے، گزران ختم ہوئی پئی ہے۔ اس بچے نے پوچھا یار کہ ہو گئے ہیں، کیوں راستہ بند ہو گئے ہیں؟ انہاں دسے یار راستے تے ایک درندہ آیا کھڑا ہے، دونوں سائیڈاں دی آمد جامد بند ہو گئی ہے، راستہ بند ہویا کھڑا ہے۔ اس نوجوان دے دل دے اندر ایک خیال آیا ہے کہ چلو یار اج موقع ہے، او جیرا مینوں بابا جھونپڑی والا انجیل شریف سکھیندا آئی تی ایمان سکھیندا آئی، او جیری ذات تے ایمان اساں لے کے آیا، اج میں اس ذات نو ذرا چیک تا کراں، پتہ تا لگے او ذات کتنیاں طاقتاں والی ہے۔ اس نے اللہ دے دربار دے اندر ہاتھ جا اٹھائے اور آکھن لگا اے رب کریمہ میرا ایمان ہے تو سچ ہے، تیری کتاب سچی ہے، تیرا بھیجا ہوا عیسیٰ پیغمبر بھی سچ ہے، میرا ایمان ہے
لیکن اللہ پاک اپنی قدرت دا اج مظاہرہ چا کر اج دنیا نو دکھا دے کہ تو حق تے سچ ذات ہے میں تیرا نام لے کے اے پتھر مریندا پیاں اے دی برکت پتھر دے نال اپنی قدرت دے نال اللہ اج اس درندے نو اس وٹے دے نال مار دے تاکہ دنیا نو پتہ لگے کہ کائنات دا نظام چلاون والا اور کوئی نہیں صرف کون ہے۔ بچے نے کیا کیتا؟ پتھر چایا، پتھر چاہ کے مارے، مار کے جس وقت ڈٹھے او درندہ اسے جگہ تے مر گیا، درندہ مر گیا، سارے لوگ حیران ہو گئے۔ اور بچہ کس وقت پتھر وامن لگتا ہے نا اس وقت کیا آدھا ہے کہ میں اس رب دے نام دے نال اے وہندہ پیا، رب دا نام لیا پتھر وایا۔ جس وقت لوگاں نے ڈٹھا تے لوگ دے آس پاس جمع ہو گئے، او بچیاں تیرے کول کیرا عمل تسخیر ہے، کیری چیز دے نال تے وٹے دے نال ایک جانور مار لیا ہے، درندہ مار لیا ہے۔ اے تے اج بھی ساڈا علمی ہے کہ جتھے کہ تائیں راستے تے تساں ایک جھنڈی چا بنو، کپڑے دی ٹوٹا تے تھگڑی چا بنو، لوگ کچھ دیاراں بعد اتھائیں آ کے سجدے کر کے تے نظرانے تے نظراں تے چڑھاوے تے عرس تے دھمال پہ پیندے ہوندے۔ اللہ دی قسم لوگاں دی نیچر بنی ہوئی ہے، او لوگ بھی جمع ہو گئے او دے آس پاس، انہوں آکھن لگے یار تو تا بڑا پہنچا ہوئے ہیں، مینو دم کر تے مینو دم کر۔ اللہ نے او دے اندر جو ایمان اللہ کرنٹ بھرائی، ایمان والی طاقت بھری آئی، او جس وقت جینو بھی اپنے رب دا نام لے کے دم چکرے او بندہ ٹھیک ہو ونجے۔ تو انہوں پتہ ہونا چاہی دے دم کرنا سنت ہے، او بچہ بھی دم پیا کریں دے تے بندے ٹھیک ہو ویندے۔ بادشاہ دا ایک وزیر ہے او جیرا نبی نہ ہو چکا ہے، اکھیاں دا نور ختم ہو چکا ہے، او بھی لبھیندا لبھیندا اس بچے دے کول پہنچ گئے اور اس بچے نو آکھن لگا آ نوجوانا اگر تو مینو دم کر تے میری بینائی واپس آ جائے تے وقت تو جیری گل آکھے گا میں من لاواں گا۔ بچے نے آکھیا ہے میرا اور کوئی مطالبہ کوئی نہیں، اور کوئی ڈیمانڈ کوئی نہیں، بلکہ ایک کوئی ڈیمانڈ ہے کہ اگر اللہ تینوں شفا چا دے وے تے وقت تو اس اللہ تے ایمان لے آویں، یہ ساڈی کامیابی ہے۔ اللہ دا واسطہ ہے او مسلمانوں سن لو، اسا موحدان دا بھی یہ مقصد ہوندا ہے کہ اگر ساتھیاں دی اصلاح ہو جائے، ساتھی سیدھے راستے تے آ ونجن، گناہ نو چھوڑ دے ون، اے ساڈی کامیابی ہے۔ ایک بندہ مینوں 50,000 چا بیان دا دے وے تے بندیاں دی اصلاح نہ ہوے، اللہ دی قسم انج سمجھو میں ناکام ہو گیا۔ کامیابی اس گل دے اندر ہے کہ ساڈے ساتھیاں دی تے میری اپنی اصلاح ہو ونجے۔ او نوجوان بھی یاد ہے تو کلمہ پڑھ لویں، اسے اللہ نو وحدہ لا شریک من لویں، اے میری ڈیمانڈ ہے۔ وزیر آکھیا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس بچے نے اللہ دا نام لے کے دم کیتا، او وزیر ٹھیک ہو گیا، بینائی واپس آ گئی۔ اس نے فوراً کھڑے کھڑے اعلان چا کیتا لا الہ الا اللہ۔ او بچیاں او عوام سن لو، میں آج اعلان پیا کردہ اس اللہ تو علاوہ کرتا دھرتا اور کوئی نہیں، نفع نقصان دا مالک اور کوئی نہیں، اولاداں دے من والا اور کوئی نہیں، نقصان دے من والا اور کوئی نہیں، زندگی موت دے من والا اور کوئی نہیں۔ اس بچے نے اس وزیر نے اعلان کیتا، وہ چلا گیا۔ اگلے دن جس وقت بادشاہ دی عدالت دے کٹہرے دے اندر پہنچے تا لوگاں نے وزیراں نے اور بادشاہ نے ڈٹھے تے حیران ہو گئے، کل تک تے نہ بینائی، آج ایک کس طرح اس نو بینائی واپس آ گئی ہے تے نظر مل گئی ہے۔ انہاں پوچھے ہے، اس بندے نے دسیا ہے کہ یار ایک نوجوان ہے، اس نے میں نو دم کیتا ہے تے اس دے دم دی وجہ تو میں صحت یاب ہو گیا۔ بادشاہ نے بچے نو بلایا ہے تے بچے نو بلا کے ڈٹھے تا وہ بچہ جیرا جادو سکھڑاندا ہے۔ بادشاہ آکھن لگا واہ پترا بڑا کمال دا جادوگر بن گئے، ہن تے انہاں نو بھی بینائی تے
تیری وجہ تو ملن لگ گئی ہے، لیکن یاد رکھ جن دے دل دے اندر ایمان آ ونجے او وقت چھپیندا کوئی نہیں ہوندا۔ اس بچے نے آکھیا او بادشاہ سلامت سن لے، اللہ دی قسم ہے مینوں جادو دی وجہ تو اے مقام نصیب نہیں ہویا، بلکہ ایمان دی برکت نال اللہ مینوں اے مقام نصیب کیتا ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بچے نے کھول کے اعلان کیتا او بادشاہ سلامت، لوگ تا تینوں ربا دے پین، تینوں پہ سجدے کریں دینا، لیکن سن لے میرا اعلان ہے لا الہ الا اللہ، تو معبود نہیں، تو رب نہیں، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو تے ایک گندے نطفے دی پیداوار ہے، کل تو مر جائے گا تے چل بھی نہیں سکے گا، لوگ تینوں موڑیاں تے چاہ کے قبر دے گڑے دے اندر جا کے دفنا دینا ہے، تیرے وس دے اندر کچھ نہیں، اے میرا اللہ ہے جیرا ساری کائنات دا نظام چلا رہے ہے، اسے اللہ تے میں ایمان آندا ہے، اس ایمان دی برکت دے نال اللہ پاک نے مینوں مقام دیتا ہے۔ بادشاہ نو بڑا غصہ آیا، بڑا جلال آیا، اس اپنے شرطے تے فوجی تیار کیتے، شرطے نو آکھے آ شرطے آ اس بچے نو پکڑو نال لے ونجو، ایک چوٹی تے چلے ونجو، چوٹی تے جس وقت پہنچو اتو دھکا دینا، اے بچہ رڑک رڑک کے تلے گرے گا تے مر جائے گا، اپنی موت ساری جان چھٹ جائے گی۔ بچے نو نال لے کے شرطے چلے گئے، چوٹی تے چڑھے جس وقت، اس وقت بچے نے اتھے اسے رب نو پکارے ہے جیرا ہر کہندی پکار سنن والا ہے۔ اللہ اکبر، اسے ذات نو پکارے ہے جیرا ہر ویلے ہر کہندی ہر وقت ہر جاتے سن دے، کہنو نا نہیں کریندا، کوئی دشمن ہووے او دیاں بھی جھولیاں چا بھریندا ہے، کوئی ادا سجن ہووے او دیاں بھی جھولیاں چا بھریندا ہے، ضرورتاں پوریاں کریندا ہے۔ بچے نے اللہ نو پکارے ہے او پروردگار ذاتا، اگے بھی تیری طاقت نال سارا نظام چلدا پیا ہے، اج وقت تو اپنی طاقت دا مظاہرہ چا کر، اتھے لوگاں نو دکھا دے کہ تیرے منن والے دی تو کنڈ کے نہیں لگن دیندا۔ اللہ پاک کو دعا کیتی ہے، اتھے زلزلہ آیا ہے، اے تفسیری واقعہ کہانی نہیں پہ سنویندا، توجہ نال سنو، زلزلہ آیا ہے، او جیرے شرطیاں سارے دے سارے گر کے مر گئے، اکو جوان اللہ بچا لیا۔ اتو ٹریا بادشاہ دی عدالت اجوات آ گیا، بادشاہ ڈٹے ہیں تو آگے بچ کے، اس کا میرے رب میں نو بچایا ہے۔ بچاون والا کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے۔ تا بڑا پریشان ہویا، باقی کتے؟ اس کا جی باقی سارے جہنم واصل ہو گئے۔ اس نواں ایک لشکر تیار کیتا، چند بندے تیار کیتے، چھوٹا جا قافلہ، انہوں آکھیا بھائی انج کرو، اس نو لے جاؤ کشتی تے بیڑے دے اندر بیٹھاؤ تے سمندر تے دریا دے درمیان چ جا کے نا اس نو چاہ کے دریا برد کر دینا، دریا چ وہا دینا، ختم ہو جائے گا یہ نام۔ بچہ چل پیا انہاں شرطاں دے نال وات، جس وقت درمیان چ کشتی پہنچی، او جس وقت ان تیاری کرن لگے نا، بچے نے وات اسے ذات نو پکاریا، اے مواحدہ، جس وقت تیرے تے اوکھا وقت آوے تا تو دوستوں کو آدھیں یار 5000 روپے دے میں بڑا اوکھا، 10,000 روپے دے میں بڑا اوکھا، اوے نہیں، اس وقت 2 نفل پڑھ کے اللہ کول منگیا کر، وہ تینو وات وہاون دی لوڑ نہ پوسی، زبان وہاون دی لوڑ نہ پوسی، اللہ لوگاں دے دلنج پا دے سی، لوگ آپ آ کے تیرے گھر دے ویسا۔ اساں پہلا بوا دوستاں دا تکیں دیا، ٹھیک ہے؟ میں اے نہیں کہندا بے کوئی نجائز ہے، جائز ہے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ لوڑ پوے تے بندہ کہیں کول منگے، اللہ دے کول منگے۔ اللہ دا کرنا اے ہویا، بچے نے واتوں سے ذات نو پکاریا تے نتیجہ اے نکلا، بھئی بھنور آیا، طوفان آیا سمندری تے کشتی پلٹی، او سارے غرق، بچے نو اللہ بچا کے الٹی کشتی دوتے بیٹھا دیتا۔ انہیں بچیندہ ہی اللہ، اللہ اکبر۔ بچہ پھر واپس بادشاہ دی عدالت چاہ گیا، بادشاہ وقت دیکھ کے تو سر نپ بیٹھا، بھئی یار تو کیری چیز ہیں؟ اس کا میرے دل وچ ایمان ہے، میرے دل وچ ایمان ہے، اے او ایمان ہے جیرا اج تیرے میرے دل وچ بہت تھوڑا جہا ہے،
یا کونی یا تھوڑا جہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس واسطے دی فکر کر، ایمان دی بڑی طاقت ہے، ٹھیک ہے؟ جس وقت ایمان بندے چ ہوئے وقت بندہ حرام نہیں کھاندا، جس وقت ایمان بندے دے اندر ہوئے وقت بندہ زنا نہیں کریندا، جس وقت ایمان بندے چ ہوئے وقت وہ سود تے پیسے نہیں چاہندا، جس وقت ایمان بندے چ ہوئے تے وقت او بندہ اپنی بہناں دا وراثت والا حصہ نہیں کھاندا۔ ہاں جس وقت ایمان ہوئے، وہ اللہ دے نبی نے فرمایا نا، جس وقت کوئی بندہ زنا کریندا ہے تو فرمایا جس وقت کوئی بندہ زنا کریندا ہے تو فرمایا ایمان اس دے دل چوں نکل ویندا ہے۔ جس وقت کوئی بندہ چوری کریندا ہے یا قتل کریندا ہے، حدیث دے الفاظ ہیں، فرمایا اس وقت بندے دے دل چوں تے سینے چوں ایمان نکل ویندا ہے۔ اگر اس گناہ والے کام تو بعد توبہ چا کرے وقت ایمان پلٹ آندا ہے، جے اگر توبہ نہ کرے ایمان روندا ہویا لگا ویندا ہے تے بددعائیاں کریندا ہے، او شالا انہی برباد ہوویں جنہیں تے مینوں برباد کیتا ہے۔ اللہ اکبر، مسئلے کڑوے تو نہیں ہو گئے ذرا؟ ہیں جی ٹائم کتنا ہو گیا بھائی؟ 50 منٹ ہو گئے؟ اللہ اکبر، گھنٹہ تو حق بندا ہے نا جی، گھنٹہ ہور نہیں بھائی، پریشان نہ ہو، 10 منٹ ہو ٹوٹل گھنٹہ حق بندا گھنٹے دا، 10 منٹ انشاءاللہ گل مکین دیا۔ او بچہ واپس آیا تے بادشاہ حیران پریشان، بھئی یار کہ مسئلہ ہے تیرے نال؟ ہو سکا جی اگر تو مینوں قتل کرنا چاہتا ہے نا، تو مینوں ختم کرنا چاہتا ہے، تو ایک کام کر۔ کیڑا کام؟ عوام جمع کر کھلے پنڈال تے میدان دے اندر، عوام نو جمع کر تے مینوں درمیان اچ کھڑا کر۔ اے تفسیر ہے اور حدیث دی گل ہے، میرے نبی نے سنائی ہے، یہ کہانی نہیں، ٹوٹکا ٹونا ٹپلا نہیں، یا کوئی میرا خواب ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث دی گل ہے۔ مینوں درمیان اچ کھڑا کر تے حکم اے کر۔ دوسری گل ہے کہ میرا جیرا تیر کش ہے نا، جدے وچ تیر رکھیندے اسے چوں ایک تیر نکال تے میرا تیر تو چلاون وقت ایک اور کام کر، کیرا؟ تو آنکھ کہ میں بسم اللہ رب حاض الغلام، کہ میں اے جیرا تیر چلیندا پیاں بچے دے رب دے نام دے نال چلیندا پیاں۔ وہ آدھا نا میں رب ہاں، بادشاہ آدھا ہے۔ تو بچے آکھے عوام کٹھی کر، یہ بڑی زبردست بچے گیم کھیلیے تے حیران ہو جاؤ گے تسی۔ بچے آکھے ہے بے تو انج کر، میرے ترکاشے جو تیر نکال تے جس وقت او تو چلاون لگیں اس وقت اچھی آواز نہ لا کے بسم اللہ رب حاض الغلام، میں بچے دے رب دے نام دے نال اے تیر چلیندا پیاں، بس تو چلے سی تیر مینوں لگ سی تے میں مر ویسا، شہید ہو ویسا، شہید ہو گیا۔ انہیں کیتا کہ عوام کٹھی کیتی، سارا مجمع کٹھا ہو گیا، بادشاہ خود آ گیا سامنے، بچے والے تیر کاشے جو تیر کڑیا، تیروں چلاندے وقت بادشاہ دا بسم اللہ رب حاض الغلام، تیر ماریا، بچے نو حدیث شریف چاہنے کن پٹی تے لگیا تے بچے نے اتھے ہاتھ رکھیا تے بچہ شہید ہو گیا۔ بچے دے شہید ہون دی دیر آئی، سارا دا سارا علاقہ یا مجمع جتنا بھی موجود ہے سارا برملا اعلان چکیتا، او آج دے بعد بادشاہ تو اساڈا رب نہیں، یہ رہا اس بچے دا رب ہے، اساڈا بھی وہ رب ہے۔ بھائیو ایمان جرا ہوندا ہے نا، ایدہ ایک کرنٹ ہے، ایدہ ایک طاقت ہے، اسا آج اس تو محروم ہاں، اساڈا ظاہر اسلام والا نہیں، اساڈا باطن ایمان والا نہیں۔ سانو فکر کرنی چاہیے دی نا، ظاہر اسلام والا ہویا تاج دے کلمہ پڑھن والا ڈاڑی من کے نالج واویا، اسلام دا تا ظاہر ڈاڑی ہوئے، اسلام دا تا ظاہر 5 وقت دا نمازی ہوئے، اسلام دا تا ظاہر ہے کہ بندے دے ظاہری اعمال سارے شریعت دے تابع ہوا، ساڈا تا عمل ملدا ہی نہیں شریعت دینا۔ حقیقت ہے میں بھی بڑا کمزور ہوں، تو آپ کو اپنا پتہ ہوگا، یہ ساڈا اسلام والا ظاہر بھی نہیں تے اندر دی کیری کیفیت ہے ساڈی۔ اسانو اج اگر کوئی 500 دی لالچ تے دے نا، حقیقت ہے میں اللہ کرے تساں شالا انہیں نہ ہوو، اور میں لفظ جیرے آدھا پیا اللہ کرے تواڈے اندر نہ ہوون، اج کوئی 500 دی لالچ تے دے نا، اسا 500 دے پیچھے اپنا عقیدہ چھوڑ کھلو اساں، اور 500 نہیں کوئی آکے نہ ستے نو اپنی جماعت دا امیر بنے نے آتے چھوڑ اشاعت توحید نو، اساں او چھوڑن کن تیار تھی ویسا۔ کیوں جی؟ مینوں صدارت ملدی پئی ہے جی، امارت ملدی پئی ہے، رب دا واسطہ ہے ایمان تے نو کمپرومائز،
کوئی کمپرومائز ایمان پہ نہیں ہونا چاہیے. ایمان تیرے اندر دی گواہی ہے، اسلام تیرے ظاہر دی گواہی ہے. اندر دی گواہی بھی دے تے ظاہر دی گواہی بھی دے. ود کے ہونا ہے جس وقت تو دنیا تے ہونا ہے نا تے تیرا آخری وقت آون لگ سی. اللہ پاک نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرمائے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جیرا بندہ توجہ کر، میں آیت دا معنی کرا تے بعد گل مکائیے. جیرا بندہ اندر ایمان چا پیدا کرے تے وات پک ونجے، سمستقام وات ڈٹ ونجے، ظاہر چ اسلام چا پیدا کرے تے وات ڈٹ ونجے، اینو اکھیندا استقامت. سمجھ آئی؟ ہاں. جیرا بندہ اندر ایمان چا پیدا کرے تے وات ڈٹ ونجے، ظاہر تے اسلام چا پیدا کرے وات ڈٹ ونجے. اللہ فرمائے ہن جس وقت مرن والا ہوندا ہے، آخری وقت دا قریب آندا ہے، اللہ پاک تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پاک اس نہیں سپیشل فرشتاں دا ایک ٹولا بھیجیندا ہے. توجہ کر، فرشتاں دی ایک جماعت اللہ بھیجیندا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اے فرشتے کیوں بھیجے نی؟ اللہ پاک فرمایا اس واسطے بھیجے نے کہ دنیا دے اتے اندر اس ایمان سجایا ہے، ظاہر تے اسلام سجایا ہے. ہن میرے کول آمن لگے ہے متا اے دے دل دے اندر کوئی ڈر ہووے یار پتہ نہیں میرے نال اگو کے حشر نشر ہونا ہے، میرے نال پتہ نہیں کے معاملہ ہونا ہے. اللہ پاک فرماندے نے اس واسطے فرشتے پہ بھیجنا کہ تاکہ اس نو اپنا خطرہ نہ راوے. اللہ بس گل مک گئی. اللہ فرمائے لا تحزنوا، متا دے دل دے اندر خیال آونجے یار میں تا ٹریا ویندا، میں تا موت دے منہ چ ویندا پیا، پتہ نہیں میرے پتراں دا پچھو کے بن سی، میریاں بیٹیاں دا پچھو کے بن سی، میری بیوی جیری بیوہ ہوئے سی پتہ نہیں او دا پچھو کے بن سی. اللہ فرمایا او دنیا والو سن لو، جیرا اللہ نال یاری چلاوے اللہ توڑ تک نبھا کے دیکھیندا ہوندا ہے. اللہ فرمایا اساں فرشتے چا بھیجیں دیاں اس نو آدیاں او ایمان سجاون والیاں، او اسلام سجاون والیاں، تو جو میرے کول پہ آنا ہے اپنا بھی خوف تے خطرہ نہ رکھ. تے اللہ پاک فرمایا مینو اللہ من دی قسم جنہیں اسا تیرے مددگار بن گیا تیرے پچھلاں دے سائیں بھی اسا بن گئے. سمجھ آئیے؟ ان گل مکائیے، خلاصہ سنو تے گل مکائیے. دو چیزاں اساں سن دے رہندے ہاں، ایک دا نام ہوندا اسلام تے دوجی دا نام ہوندا ایمان. یا اساں آدھیاں مسلمان یا اساں آدھیاں مومن. ہن مومن تے مسلمان یا اسلام تے ایمان اج فرق کہہ رہا ہے. میں تھوڑی یہ گھنٹہ دے لگ بھگ گفتگو کی تھی ہے تو انہوں سمجھتا آ گئی ہونی ہے، لیکن مزید ذہن وچ بیٹھا لو. ایمان اندر دی چیز دا نا ہے، جیرا تیرے دل وچ عقیدہ ہوندا ہے، رب نال تعلق ہوندا ہے، رب جیریاں گلاں آکھیاں انہاں نو دلو جیری گلاں دا تو اقرار کرنا ہے. وہ سادے نا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اگو اقرار باللسان، زبان نال چا اقرار کیتم و تصدیقم بالقلب، تے دل دے نال اس دی میں تصدیق پیا کریندا. اے جیری دل دی تصدیق ہے اس نو ایمان آکھا ویندا ہے، جیرا زبان دا اقرار ہے اس نو اسلام آکھا ویندا ہے. او مسلمانہ، او موحدہ، اج تو بعد تو غور کرنا ہے، اپنا مشاہدہ کر، اپنا محاسبہ کر، کیا میرے ظاہر تے اسلام پورا ہے یا کوئی نہ؟ اگر نہیں
تے فکر کر، اگر ہے تے شکر کر، اور اس تو بعد اندر دی گویڑ تے اندر دی سوچ اندر دی فکر بھی کر کہ کیا میرے اندر ایمان ہے یا کوئی نہ۔ اگر ایمان ہے تو میرا ایمان مینوں کیوں گناہ تو نہیں پیارو کہندا، اگر ایمان ہے تو میرا ایمان کیوں مینوں حرام کھاون تو نہیں پیارو کہندا، سود تو نہیں پیارو کہندا، زنا تو نہیں پیارو کہندا، میرا ایمان مینوں غلط کام تو نہیں پیارو کہندا۔ ادا مطلب حالانکہ ایمان تا روکیندا ہے مینوں نہیں پیارو کہندا، ادا مطلب ہویا میرا ایمان بہت کمزور ہے، جیرے دے اندر اے طاقت نہیں جو مینوں گناہ تو روک سکے۔ یارو کیوں جے ایمان ہے جیرا مینوں تے تینوں گھروں اٹھا کے مسجد وچ نماز واسطے نہ آن سکے، او کیڑا ایمان ہے؟ ایمان تا او ہے کہ ادھی رات ستا پے ہیں، سردیاں دی رات ہے، فجر دی اذان ہوئی ہے، تیرے ایمان تیرے دل تے دستک دیتی ہے، اٹھو مسلمانا، چھوڑ نیندراں نو، چھوڑ گرم بسترے نو، اٹھ اور اللہ دے سامنے جا کے سجدے دے اندر سر ٹیک کے اللہ نو واضح کر دے گا اللہ میرے دل وچ ایمان ہے۔ سمجھ آئی گل دے؟ اس واسطے اے میری معروضاتاً اللہ کو دعا ہے اللہ جب پاک گیری گل کرن دی توفیق دیتی ہے، اللہ اس تے اسانو عمل دے بھی توفیق دے۔ دعا کرا دے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لوجہک وعظیم سلطانک یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں سارے کمزور ہیں، ہمارے سینوں میں ایمان بہت کمزور ہے، ہمارے ظاہر پہ اسلام نام کی چیز بہت کم نظر آتی ہے۔ میرے مولا ہماری کمزوری ہے اور تو بڑا شاہزور ہے، تیرے گھر میں تیرا قرآن سنا کے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ ہمارا ظاہر اسلام کے مطابق بنا اور ہمارے دلوں میں ایمان کی سچائیاں اتار۔ اے میرے مولا ہمیں کامل ایمان نصیب فرما۔ تیرا نبی ہر روز صبح و شام یہ دعا کرتا تھا، اللہم انا نسألک ایمانا کاملا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو مجھے کامل ایمان نصیب فرما، وعملا متقبلا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جو تیری برگاہ میں قبول ہوں، ورزقا واسعا طیبا، اے اللہ پاکیزہ رزق اور کھلا رزق تجھ سے مانگتا ہوں، وشفاء من کل داء، اے اللہ ہر بیماری سے میں تجھ سے شفا مانگتا ہوں کہ تو شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ ہم بھی اسے نبی کی امتی ہیں، اسی نبی والے الفاظ تیری درخواست تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، مولا ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں کامل ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا ظاہر اسلام کے مطابق بنا، اے اللہ قرآن و سنت والا عقیدہ نصیب فرما، اے اللہ حق والوں کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا آج کل بڑے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، حق کے علمبردار آپس میں ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، مولا ان کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، ان کے ظرفوں کو وسیع کر دے اور درگزر کا مادہ ان میں پیدا فرما، ہم سب کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو ساتھی مریض کے لیے کہہ رہے ہیں اس کے مریض کو بھی یا اللہ بالخصوص شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہم تقبل اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔